سورۃ الحجر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الف لام را، یہ اللہ کی کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ ایک وقت خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اے نبی چھوڑ دیجئے ان کو کہ یہ کھا پی لیں اور فائدہ اٹھا لیں، اور لمبی لمبی امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ایک معین وقت تھا۔ کوئی امت نہ تو اپنے وقت معین سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے وہ شخص جس پر اس کے بقول یہ ذکر نازل ہوا ہے ہمارے نزدیک تم تو یقیناً دیوانے ہو، کیوں نہیں لے آتے ہمارے سامنے فرشتوں کو اگر تم سچے ہو، اور ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، اور اگر فرشتے نازل ہو گئے تو پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے پہلی جماعتوں میں، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء ہی کرتے رہے، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء ہی کرتے رہے۔ اور اسی طرح ہم اس کو چبھو دیتے تھے مجرموں کے دلوں میں۔ تو اے نبی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور پہلے لوگوں کی سنت گزر چکی ہے، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیتے اور اس پر چڑھنے لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور ہم نے اسے آسمان اور برجوں کو مزین کر دیا ہے دیکھنے والوں کے لیے، اور ہم نے حفاظت کی ہے اس کی ہر شیطان مردود سے، ماں سوا اس کے کہ جو چوری چھپے سننا چاہے تو اس کا پیچھا کرتا ہے کہ انگارہ چمکتا ہوا۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دی اور اس میں اگا دی ہم نے ہر شے ٹھیک اندازے کے مطابق، اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے لیے اس میں ذرائع معاش اور ان کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے، اور نہیں ہے کوئی شے مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے، ہم نہیں نازل کرتے اس میں سے مگر ایک طے شدہ اندازے کے مطابق، اور ہم بھیجتے ہیں ہوائیں جو بوجھل ہوتی ہیں یا بوجھل کر دینے والی ہوتی ہیں، پس ہم نے اتارا آسمان سے پانی پھر وہ تم لوگوں کو پلایا اور تم اس کے جمع کرنے والے نہیں ہو، اور یقیناً ہم ہی ہیں جو زندہ بھی رکھتے ہیں اور موت بھی وارد کرتے ہیں اور ہم ہی وارث ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی اور جانتے ہیں پیچھے رہ جانے والوں کو بھی، اور یقیناً آپ کا رب ہی ہے جو ان سب کو جمع کرے گا، یقیناً وہ کمال حکمت والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے بنایا انسان کو سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے، اور یاد کرو جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے، پھر جب میں اسے پوری طرح درست کر دوں اور پھونک دوں میں اس میں اپنی روح تو گر پڑنا اس کے لیے سجدے میں، تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے مل کر سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس کیا ہوا ہے تجھے کہ تو نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ اس نے کہا میرے لیے روا نہیں ہے کہ سجدہ کروں اس بشر کو جسے تو نے پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا پس نکل جاؤ اس میں سے، تم یقیناً مردود ہو چکے ہو اور یقیناً تم پر لعنت رہے گی روز جزا تک۔ اس نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ تمہیں مہلت دے دی گئی وقت معین کے دن تک۔ اس نے کہا اے میرے پروردگار چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں یقیناً مزین کر دوں گا ان کے لیے زمین میں دنیا کو، اور میں ضرور گمراہ کر دوں گا ان سب کو سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو نے ان میں سے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والا ہے، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کچھ اختیار نہیں ہوگا سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کریں گمراہوں میں سے، اور یقیناً جہنم ہی ان سب کا ٹھکانہ ہے۔ اس جہنم کے 7 دروازے ہیں ان میں سے ہر دروازے کا ایک حصہ ہے مقرر شدہ۔ اس کے برعکس یقیناً متقی لوگ ہوں گے باغات اور چشموں میں، ان سے کہا جائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر، اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں میں سے جو کچھ بھی کدورت ہوگی، بھائی بھائی بن کر وہ بیٹھے ہوں گے تختوں پر آمنے سامنے، اور نہیں پہنچیں گی انہیں اس میں کوئی تھکان اور نہ ہی وہ اس میں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں یقیناً بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں، اور یہ
یہ کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ اور اب ذرا انہیں بتائیے ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں کہ جب وہ داخل ہوئے آپ کے ہاں تو انہوں نے سلام عرض کی، آپ نے کہا ہمیں تو تم سے خوف آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ آپ نے کہا کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو باوجود اس کے کہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، تو تم مجھے یہ کیسی خوشخبری دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو حق کے ساتھ بشارت دے رہے ہیں، تو آپ نا امید لوگوں میں سے نہ ہو۔ آپ نے کہا کون ہوگا جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو سوائے گمراہوں کے؟ آپ نے پوچھا اے فرشتہ دو تمہاری کیا مہم ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف، سوائے آل لوط کے ان سب کو ہم ضرور بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے ہم نے اندازہ ٹھہرا لیا ہے وہ یقیناً پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ تو جب لوط کے گھر پہنچے وہ بھیجے ہوئے تو لوط نے کہا یقیناً تم اجنبی لوگ ہو۔ انہوں نے کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ شے لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے، اور ہم آئے ہیں آپ کے پاس حق کے قطعی فیصلے کے ساتھ اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ تو آپ اپنے گھر والوں کو لے جائیے رات کے ایک حصے میں، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے جائیے اور آپ لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور آپ چلے جائیے جہاں آپ کو حکم ہوا ہے۔ اور ہم نے لوط کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، اور آئے اہل شہر خوشیاں مناتے ہوئے۔ لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، چنانچہ تم لوگ مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے بے آبرو مت کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو سب دنیا کی حمایت میں کھڑے ہونے سے منع نہیں کیا تھا۔ آپ نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ قسم ہے آپ کی جان کی وہ لوگ اپنی اس بدمستی میں بالکل اندھے ہو گئے تھے۔ تو آ پکڑا انہیں ایک چنگھاڑ نے اجالا ہوتے وقت، پھر ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو بنا دیا اس کا نچلے والا، اور ہم نے برسائے ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے کنکر، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں۔ اور یہ بستیاں ایک سیدھی راہ پر واقع تھیں، یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے، اور بے شک بن والے بھی ظالم تھے، تو ان میں سے بھی ہم نے انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں بھی کھلے راستے پر واقع تھیں۔ اور اسی طرح ہجر والوں نے بھی مرسلین کو جھٹلایا، انہیں ہم نے اپنی آیات عطا کی لیکن وہ اس سے اعراض ہی کرتے رہے، اور وہ پہاڑوں پر تلاش کر گھر بناتے تھے امن و سکون کے ساتھ، تو انہیں آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے صبح کے وقت، تو کچھ کام نہ آ سکا ان کے وہ جو وہ کماتے تھے۔ اور ہم نے نہیں تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، اور یقیناً قیامت آ کر رہے گی، تو اے نبی آپ ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کریں، یقیناً آپ کا رب پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو دی ہیں 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات اور عظمت والا قرآن، آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس مال و متاع کی طرف جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھا ہے، اور آپ ان کی حالت پر غم نہ کریں، اور اہل ایمان کے لیے اپنے بازو کو جھکا کر رکھیں، اور کہہ دیجئے میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں، جیسے کہ ہم نے نازل کیا ان تقسیم کرنے والوں پر جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تو اے محمد آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ کر رہیں گے جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ اب آپ کا اعلان بیان کر دیں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ان مشرکوں کی ذرا پرواہ نہ کریں، اور ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں ان مذاق اڑانے والوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود گھڑے بیٹھے ہیں، تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، بس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیے یہاں تک کہ یقینی شے یعنی موت یا قیامت وقوع پذیر ہو جائے۔